اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفقر فخری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقر و فاقہ یہ میرا فخر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کو اپنایا، بلکہ اس زندگی کو اختیار کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زندگی بہت زیادہ پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری حدیث کے اندر کہ وہ مہاجرین، اللہ رب العزت کو ہجرت والے لوگ بہت پسند ہیں، جو خاص طور پر وہ صحابہ کرام جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ کے اندر گئے تھے، تو اللہ رب العزت کو وہ صحابہ کرام بہت پسند ہیں جنہوں نے حق کی خاطر، دین کی خاطر ہجرت کی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام جو مہاجر ہیں، غریب صحابہ کرام جو ہیں، وہ امیر صحابہ کرام سے 40 سال پہلے جنت کے اندر جائیں گے۔ کیوں؟ فقر و فاقے اور غربت کی وجہ سے جائیں گے۔ دوسرے بھی، ان کا مقام بھی بڑا ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن فقر و فاقے کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جب جنت کا معائنہ کیا تو جنت کے اندر مجھے غرباء کی تعداد زیادہ نظر آئی، کہ غریب وہاں پر زیادہ تھے۔ اور یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو یہ فقر و فاقہ تھا، اضطراری نہیں تھا، زبردستی مسلط نہیں کیا گیا تھا۔ ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی مرضی ہے، ہمارے اوپر مال و دولت کی کمی ہے، تو یہ بات حقیقی اور سچی ہے، لیکن ہم چاہ کر بھی کیا کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا پیغمبر میں آپ کے لیے مکے کی زمین اور پہاڑوں کو سونے سے بھر دیتا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں اللہ جی، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ سونا نہیں چاہیے، زمین جائیداد نہیں چاہیے، مجھے کیا چاہیے؟ مجھے چاہیے کہ میں ایک دن کھانا کھا لوں تو تیرا شکر ادا کر دوں، اور اگلے دن میں بھوکا رہوں اور تیرے سامنے عاجزی کرتا رہوں، تیرے سے مانگتا رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا تھا، اور پھر اس کے بارے میں فرمایا کہ میں اس کے اوپر فخر کرتا ہوں۔ دنیاوی زندگی کے متعلق، دنیاوی مال و دولت، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تقریباً 90,000 درہم آئے، ایک بورے کے اندر اس کو ڈالا اور وہیں پر بیٹھے بیٹھے سارے کے سارے تقسیم کر دیے۔ اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ختم ہونے کے بعد بھی ایک سائل آتا ہے، تو آپ نے فرمایا اب تو میرے پاس ختم ہو چکے ہیں، جاؤ کسی سے ادھار لے لو اور ان کو کہنا کہ میں ان کو ادا کروں گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے قرضہ سمجھ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو یہ ہوتا تھا کہ وہ جو مال ہے، جو متاع ہے، وہ کسی طریقے لوگوں تک پہنچا دیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے فرمایا یا اللہ کے رسول، اتنا بھوک سے برا حال ہے، اپنے پیٹ کے اوپر سے کپڑا اٹھایا اور دکھایا کہ یہ دیکھ لیں، بھوک کا یہ عالم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض جب اوپر کی تو پیٹ کے اوپر ایک نہیں بلکہ دو پتھر باندھے ہوئے تھے۔ بھوک، فقر و فاقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زندگی کو پسند کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے آخرت میں بہترین اجر تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کئی دفعہ میں کئی دن کھانا نہیں کھاتا تھا، بھوک کی وجہ سے اتنی کمزوری یعنی ویکنس آ جاتی تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا تھا کہ میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا، تو لوگ سمجھتے تھے کہ جیسے اس کو مرگی پڑی ہوئی ہے، اور مرگی کا علاج کرتے تھے، کہتے ہیں خدا کی قسم وہ مرگی نہیں تھی، بلکہ میں بھوک کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے صحابہ کرام اور اپنے اہل و عیال، اہل بیت کو سارے کی ساری جو زندگی تھی وہ ایسے ہی گزاری ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق دیکھ لیں، بڑی پیاری لاڈلی بیٹی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پورا دن کئی دفعہ چکی چلا رہی ہیں، کئی دفعہ پانی بھر کے لا رہی ہیں، ہاتھوں پہ کندھے پہ نشان بن گئے تھے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام اور باندیاں آئیں، تو حضرت علی نے فرمایا جاؤ اور جا کر نا کوئی غلام یا باندی لے آؤ تاکہ یہ کام کاج کر دیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا اس کے بارے میں تو فرمایا
فاطمہ میں اس سے بھی بہتر چیز آپ کو بتاتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے تسبیح فاطمہ، جو بہت زیادہ معروف اور مشہور ہے۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو فاطمہ، یہ رات کو سونے سے پہلے اور فرض نماز کے بعد، تو یہ کافی ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت، ان کا یہ معمول تھا، یہ زندگی اس طرح کی تھی کہ انہوں نے ساری کی ساری زندگی ایسے گزار دی تھی۔ اس دنیا کی حوث جو ہے وہ دل کے اندر نہیں آئی، اس دنیا کی لالچ جو ہے وہ دل کے اندر نہیں آئی، کیونکہ دل کے اندر اگر دنیا کی محبت چلی جائے گی نا تو وہ دل کو بھی خراب کر دے گی۔ اس کے اندر ٹھکانہ ہونا چاہیے کس کا؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کے پاس نہ کوئی درم، نہ کوئی دینار، نہ کوئی غلام، نہ کوئی باندی، کوئی چیز موجود نہیں تھی سوائے ایک خچر کے جس کے اوپر سواری کیا کرتے تھے، یا جو جنگ کا جو سامان تھا وہ پاس موجود تھا۔ یہی تقریباً چیزیں موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا اور فرمایا الفقر فخری، فقر و فقہ میرا فخر ہے۔